اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ رمضان شریف کے آخری ایام ہیں۔ آج ہمارے ہاں 27 پورا ہو رہا ہے، 28 کی رات ہے۔ خوش نصیب ہے جن کو یہ سعادتیں بار بار نصیب ہوتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں، کئی دفعہ اس کو سنا چکے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنت لتبخر وتزین من حول الى حول بدخول الشہر رمضان۔ آخر حدیث یہ کافی لمبی حدیث ہے، اس کا میں کچھ اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں اور بار بار یہ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کی جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے جس میں شب قدر اور پھر عید کی متعلق آئے ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں جو مغفرت کا ہے اس میں بھی وہ محروم رہتے ہیں، اور ابھی بھی وہ دفتر بند نہیں ہوئے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں اللہ سے۔ اسی کے اس فائدے کو تو بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کے اکثر مضامین گزر چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنیٰ تھے کہ وہ ان شب و روز میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے اللہ کی بخشش کی جو رحمت کی وہ جو بارش ہوتی ہے اس سے محروم رہتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکے ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنیٰ کر دیے گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں برداشت کر رہے ہو۔ گزشتہ ہماری مسجد میں یہ بد دعائیں تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تک تم نے اپنے مقابل کو ذکر دے ہی دی، اپنے مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ اللہ کا مقرب فرشتہ ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے۔ اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ مجھے کل میں نے شعر سنایا تھا نا، بازا آنچ ہستی بازا، ابھی بھی دفتر بند نہیں ہوئے، بس کرو۔
صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا. آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے. کل سب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے. کل جب اپنے ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع کرامت، ہاں صرف اعمال کی پوچھ ہے، اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے. حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلے دیے نہیں چھوڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آئے اور نماز روزہ صدقہ سبھی کچھ لائے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی ہے، کسی کو مار پیٹ کی ہے. بس یہ سب دعوے دار آئیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے. جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیوں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں. وہ مایوس تمنا کیوں نہ ہوئے آسمان دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے. دوسرا عمل قابل غور یہ ہے کہ چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری دفعہ معافی کے کیا معنی ہیں؟ اس کے جواب یہ ہے کہ مغفرت کی قاعدہ یہ ہے کہ جو وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے. اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کو بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں بھی بعض جگہ اور بعض حدیث میں حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطہ پر رکھے گئے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے. چنانچہ حدیث کی کتب میں بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا ہوں. بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے. ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا. تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اپنے گواہ پیش کرو.
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فضیلت والے لیل و نہار میں ابھی تک دفتر بند نہیں ہوئی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی شان والے گھڑیاں ہیں، اپنی ہمتیں دکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔